اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ایک سے زائد چوری اور دیگر معاملات میں ملوث ہونے کا الزام، پولیس کو مطلوب 4 ملزمان حراست میں۔ انٹر زونل کبڈی مقابلے میں انجمن بھٹکل کو دوسرا مقام، انجمن کے روی کو بیسٹ رائڈر کا خطاب۔ ملک کے خلاف سازش رچنے کے الزام میں گرفتار ملزمین کو جیل میں جان سے مارنے کی کوشش، جمعیت علماء مہاراشٹر نے کیا سخت موقف اختیار، عدالت نے کیا جواب طلب۔ کیرالہ، مولانا کے قتل کے الزام میں RSS کے 3 کارکنان گرفتار، مسجد کے احاطے میں کیا تھا قتل۔ لندن جائے حادثات گزرتی باحجاب خاتون پر سخت تنقید کیوں؟ اسرائیلی ریاست میں دہشت گردی، فلسطینی نوجوان شہید جبکہ 3 زخمی۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ منگلورو، چوپایوں کی چوری سمیت دیگر کئی سارے معاملات میں مطلوب 4 ملزموں کو گرفتار کرنے میں پولیس کامیاب ہوئی ہے، جن کے پاس سے 2 بائک اور 1 اسکوٹر بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ گرفتار شدہ ملزمان کی شناخت چمبے گوڑا کے رہنے والے عبدالکریم عمر 46، ہدایت عمر 22، منجانڑی کے مطلب عمر 38 اور باجل سے تعلق رکھنے والے عجاب عمر 21 کے طور پر کر لی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ چمبے گوڑا کے رہنے والے سالم اب تک غائب ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان 4 کے خلاف کوناجے، سورتکل، الال اور پولیس تھانے میں کئی سارے مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں پیش آئے چوپایوں کی چوری اور کنور کے ایک کپڑا فروش کی دکان میں پیش آئے چوری کی واردات میں بھی پولیس نے انہی لوگوں پر شبہ ظاہر کیا ہے، جس کی بنا پر پولیس کئی دن سے ان کی تلاش میں تھی۔ آخرکار کل یعنی 22 مارچ کے دن ان کو گرفتار کرنے میں پولیس کو کامیابی ملی ہے۔ پولیس اس معاملے میں مزید تفتیش کر رہی ہے۔ بھٹکل، کرناٹکا یونیورسٹی دھارواڑ انٹر زونل کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد فرسٹ گریڈ کالج کی جانب سے یلا پور کے قریب کڑگی میں منعقد کیا گیا، جس میں انڈمان ڈگری کالج اینڈ PG سینٹر بھٹکل نے دوسرا مقام حاصل کر لیا۔ فکر و خبر کے مطابق بروز بدھ کو منعقدہ اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں انجمن کا مقابلہ ہاویری سے ہوا، جس میں ہاویری نے انجمن کو 3 پوائنٹ سے شکست دے دی، جبکہ انجمن کے روی کو بیسٹ رائڈر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ ممبئی، ملک کے خلاف بڑے پیمانے پر سازش رچنے اور جنگ چھیڑنے کے الزام میں NIA کے ذریعے گرفتار شدہ 15 سے زائد مسلم نوجوانوں میں سے کچھ کو پولیس مار ڈالنا چاہتی ہے۔ اس بات کا انکشاف آج خصوصی NIA عدالت پٹیالہ ہاؤس میں اس وقت ہوا جب جمعیت علماء مہاراشٹر کے وکیل ایڈوکیٹ ابوبکر سباق سبحانی کے اعتراض پر ایک ملزم کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا اور اس نے جیل کے اندر پولیس کی جانب سے بری طرح مارے پیٹے جانے کی بات کہی۔ یہ اطلاع آج یہاں جمعیت علماء مہاراشٹر کے وکیل ایڈوکیٹ ابوبکر سباق سبحانی نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج سماعت کے دوران پولیس نے چند ملزمین کو عدالت کے روبرو پیش کیا، جس پر جمعیت کی جانب سے اس کی قانونی پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ ابوبکر سباق سبحانی نے عدالت کے روبرو یہ اعتراض کیا کہ تمام ملزمین کو عدالت میں پیش کیے بغیر اس کی سماعت نہ کی جائے، کیونکہ اس سے قبل کی تاریخ پر بھی تمام ملزمین کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ ابوبکر سباق سبحانی کے اعتراض کے بعد پولیس نے کچھ ملزمین کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت کے روبرو پیش کیا، جس میں سے ایک عبید الرحمن نامی ملازم نے عدالت کے روبرو پولیس کے ذریعے حد درجہ ٹارچر کیے جانے کی بات کہی۔ اس نے کہا کہ جتنے بھی لوگ اس مقدمے میں قید ہیں ان میں سے بیشتر کو پولیس اہلکار اکثر و بیشتر مارتی پیٹتی ہے
اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں، تم دیش کے دشمن ہو اور ہم دشمنوں کو اسی طرح مار ڈالیں گے۔ ملزم نے عدالت کی روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں صرف پولیس ہی نہیں بلکہ دیگر قیدیوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں مار دیں، اس مار پیٹ کی وجہ سے ہم چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں اپنا جواب عدالت میں پیش کرے۔ کنور کیرالہ کے کاسرگوڈ سے پولیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم نے ایک مولانا کے قتل کے الزام میں RSS کے 3 کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ حراست میں لیے گئے ملزموں کے نام اجے شپو، اکھل اور نتن بتائے جا رہے ہیں۔ جس مولانا کا قتل کیا گیا ہے ان کا نام محمد ریاض تھا۔ فکر و خبر کے مطابق پیر کو تقریباً 1:30 بجے مولانا ریاض کا محی الدین جامع مسجد کے احاطے میں واقع کمرے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ معاملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کنور کرائم برانچ کے پولیس شری نواز نے بتایا کہ اجیش نے دیر رات مولانا کے کمرے میں گھس کر کسی دھاردار ہتھیار سے ان پر حملہ کر دیا۔ 30 سالہ مولانا ریاض کرناٹک کے گوڑا کے رہنے والے تھے اور یہاں کاسرگوڈ کے واقع ایک مدرسے میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ فی الحال قتل کی وجہ دریافت نہیں ہو پائی ہے، لیکن پولیس اسے نفرت آمیز جرم تسلیم کرتے ہوئے جانچ اور تفتیش میں لگی ہوئی ہے۔ لندن سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک باحجاب خاتون کو جو کہ غالباً عرب سے ہے بڑی سرگرمی سے موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر مذکورہ خاتون کی چند تصاویر بھی جاری کی گئی ہے جن میں وہ بدھ کے روز لندن میں ویسٹ منسٹر پل پر اپنے موبائل فون میں مصروف گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ خاتون اپنے اطراف موجود ان ہلاک اور زخمی افراد سے بے خبر اور بے نیاز اپنی دھن میں چلی جا رہی ہے جو برطانوی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے شخص کی گاڑی تلے رون دیے گئے تھے۔ یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے، جبکہ ہمارا معاملہ برعکس ہے۔ اس باحجاب خاتون کی بے نیازی کو سب سے پہلے ٹویٹ کرنے والا شخص ایک امریکی ہے جو غالباً ٹیکساس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس شخص نے ٹویٹر پر 2 مذکورہ خاتون کے موبائل فون میں مصروف رہنے والی تصاویر کا ایک دوسری تصویر سے موازنہ کیا ہے جو اس برطانوی وزیر کی ہے جس نے حملہ آور کا نشانہ بننے والے پولیس اہلکار کی جان بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ دونوں تصاویر کو جوڑ کر اس کو عنوان دیا گیا ہے کہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان فرق۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ عرب اور مسلمان تو دہشت گردی کا نشانہ بن کر ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ ہم یعنی عیسائی اس معاملے میں برعکس ہیں۔ مذکورہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے 44,000 سے زیادہ فالوورز ہیں۔ یہاں سے اس باحجاب خاتون کی تصویر درجنوں دیگر اکاؤنٹس پر پھیل گئی اور پھر وہاں سے فیس بک کے علاوہ متعدد برطانوی ذرائع ابلاغ تک جا پہنچی۔ مذکورہ ٹویٹر نے اس حجاب پہنے خاتون کی تصویر کو پوسٹ کر کے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مسلمان خاتون جو دہشت گرد حملے پر توجہ ہی نہیں دے رہی ہے، یہ ایک دم توڑتے شخص کے پاس سے گزر رہی ہے اور اپنے فون میں مصروف اور دھن سے لگی ہوئی ہے۔ اس کے جواب میں بلیک ویل کیلی نامی خاتون نے جوابی ٹویٹ میں کہا کہ تمہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے تم اس کو ایک خاص پیرائے میں لے رہے ہو۔ اس دفاعی ٹویٹ کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ جوابی ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حجاب پہنی یہ خاتون در حقیقت اپنے موبائل فون کے ساتھ تصریح میں مفروض نہیں ہے، تصریح میں لگی ہوئی نہیں ہے جیسا کہ ٹیکسلون کی جانب سے گمان کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ غالباً ایمبولینس یا اپنے جاننے والے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر رہی ہے، یا پھر یہ خود کوئی نرس ہے جو پل پر موجود کسی اور زخمی کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی شخص اس دہشت گردی گار تلے رون دیا گیا ہو اور وہ اس تک پہنچنے کی فکر میں لگی ہوئی ہو۔ تصویر کو بڑھا کر دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مذکورہ خاتون کے چہرے پر فون سے زیادہ کسی دوسرے معاملے کی فکر زیادہ واضح ہو رہی ہے۔ بیت المقدس
قابض اسرائیلی فورسز نے فلسطین کے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے وسطی شہر رام اللہ میں الجزون پناہ گزی کیمپ میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے، جبکہ 3 کو زخمی کر دیا ہے۔ العربیہ کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں ایک فلسطینی شہری کی صہیونی فوج کی فائرنگ میں شہادت کی تصدیق کی گئی ہے اور بتایا ہے کہ یہ واقعہ جمعرات کی شام مشرقی رام اللہ میں واقع الجزون پناہ گزی کیمپ میں پیش آیا۔ اسرائیلی فوج نے حسب معمول فلسطینی نوجوان پر فائرنگ کا جواز تراشنے کے لیے اس کی طرف سے فائرنگ کا دعویٰ کیا ہے۔ قابض فوج کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 4 فلسطینی نوجوانوں نے بیت ایل کالونی کے قریب فوجیوں پر سنگباری کے ساتھ فائرنگ بھی کی تھی، جس پر ان کے خلاف گولی چلائی گئی۔ عینی شاہدین نے صہیونی فوجیوں پر سنگباری کے واقعے کو بے بنیاد اور غلط ثابت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک کار میں سوار 4 فلسطینی نوجوانوں پر ایک فوجی کنٹرول ٹاور سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی موقع پر ہی دم توڑ گیا اور 3 زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے فلسطینیوں میں ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ شہید اور زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی عمریں 17 سے 20 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔